کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے،
اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا. یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں. اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا. یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی. ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل. لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے تیسرا عروج آئے گا، اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا، جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں. قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائیں. ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں قیامت آنے سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا. میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی. اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا.
پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے۔ نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی۔ آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد دوسرا دور بھی ختم ہوا۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی۔ پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا، اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز۔ کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے۔ یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے، یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہیں۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے، یا 500 سال میں پہنچے، یا 1000 سال میں پہنچے۔ بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے، خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا۔ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے۔ ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں، وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔
سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں۔ آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا۔ امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور پوری دنیا میں امن ہوگا اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے۔ اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اب یہ امام کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر، نبی وہ پہلے سے ہے۔ یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کرے۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے، نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے۔ اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے۔ شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں، تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے۔ باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے۔ امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا۔ اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔ کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، خود ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا۔ کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے۔ یہاں پہ بھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا، وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا، ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے، اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے ان کے مخالفین۔ یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کچھ زندہ رکھے گئے ہوں، کچھ مار دیے گئے ہوں، پھر وقتاً فوقتاً ان کی نسلوں پہ بھی عذاب آتا رہے، یا قوم سمود، قوم عاد۔ جیوز کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یکمشت اللہ نے ختم نہیں کیا اور قیامت تک عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ باقی سب لوگ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں تھے، بت پرست تھے۔ جیوز جو ہے نا وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اس لیے انہیں سزا بڑی ملی ہے کہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم نے ہمارے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، تمہاری نسلیں بھی اب عذاب بھگتیں گی اگر وہ حق کے راستے پر نہیں آتی۔ ویسے یہ ہوا ہے کہ چند ایک خوش نصیبوں نے بعد میں حق قبول کر لیا ہے، لیکن اوورال روش ان کی آج تک وہی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب کے کوڑے آئے۔ ایک تو کچھ عرصے بعد ہی آ گیا، 33 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا، 70 عیسوی میں آلموسٹ 37 ایئرز کے بعد ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا، جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، یروشلم تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے جو عروج ملا، اس کے بعد اس دوسرے زوال کے اندر وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا جو دوبارہ بنایا تھا۔ ایک دیوار اس کی سلامت ہے، ویلنگ وال، جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب انہوں نے تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب تعمیر ہوگا اس کے لیے ریڈ ہائیفرز بھی آئیں، وہ سرخ گائیں جو 5 چل پڑی تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ یعنی قرآن و حدیث سے ان کو کبھی کوئی وعید نہیں سمجھ آئی ہے، وہ انہوں نے 5 گائے لے لی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے اپریل گزر گیا، پھر مئی بھی گزر گیا، اب یہ آج 18 اگست 2024 ہے، وہ معاملہ تو وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ بہرحال وہ تیسرا جب ٹیمپل تعمیر کریں گے، ان کا نظریہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے آ کے جا چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ان کے جعلی مسیحا کو قتل کرنے آئیں گے۔ اسی لیے دیکھیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح الدجال، یعنی دجل والا مسایا، جھوٹا مسایا۔ اور سچے مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم، وہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہے۔ مسایا وہ بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، کھیتیاں اگیں گی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ بھی کر لے گا۔ تو کام تو وہ حضرت عیسیٰ والے کر رہا ہوگا، لیکن وہ جھوٹا مسیح، وہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے۔ سچے مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے، لد نامی گاؤں کے پاس نیزہ مار کے عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے وہ پگھلے گا۔ یہ پریکٹیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سچا مسیح وہ ہے جس نے قتل کر دیا اس جھوٹے مسیح کو۔ اگر وہ مسیح سچا ہوتا تو وہ غالب آتا نا۔ دجال کا مغلوب ہو جانا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے مسیح ہے، اور وہ آخری قسط ہے جو یہودیوں پر آنی ہے، اور اس قسط کا مشاہدہ خود عیسیٰ ابن مریم بھی کریں گے، تاکہ اللہ کی وہ سنت اسی طریقے سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کے مخالفین کا عذاب ان کی نظروں کے سامنے دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، یا درخت کے پیچھے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا۔ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے، اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے، جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا۔ باقی ہر درخت ہر پتھر بولے گا، اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے، عام حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے
کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے۔ کرسچنز اور مسلمان، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے، وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، موت انہیں بھی آنی ہے، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح، نزول مسیح، تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا ہے۔ بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے۔ دوسرا، یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی، اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی۔ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا، اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو، اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر، ہالوکاسٹ جسے کہتے ہیں۔ اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے، ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا۔ اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح، اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی، اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں، ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، سچی داڑیاں۔ وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ